بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، آپ کے سامنے ایک بار پھر آ رہا ہوں آن لائن، کیونکہ 17 مئی کو یعنی 9 مئی کو وہ ٹرمائل ہوا ہے، وہ انسرجنسی ہوئی ملک کے اندر۔ 10 کو اس کی وجہ سے معاملات خراب رہے، اور 17 مئی کو بھی اسی حوالے سے حالات ٹھیک نہیں ہوئے تھے۔ دیر واز اے پرابلم، نیٹ ورک جو تھے وہ بار بار ڈسکنیکٹ ہو رہے تھے، نیٹ ورک کی کوریج پوری نہیں تھی، کچھ علاقوں میں بند کر دی گئی، کچھ علاقوں میں کھول دی گئی۔ تو دیٹ واز دی فال آؤٹ آف دی سیم۔ اس کے اندر بہت سارے علاقوں میں مطلب یہ جو تھی نیٹ ورک بند کر دیے گئے، اور چونکہ اس کی کنٹینیوٹی تھی اس کے بعد کی، تو پولیس کو اور لا انفورسمنٹ ایجنسیز کو بہت سارے انسرجنٹس کو، سو کالڈ انسرجنٹس کو پکڑنا تھا۔ تو انہوں نے آن اینڈ آف جو ہے وہ جس علاقے میں انہوں نے ریڈ کرنا ہوتا تھا اس علاقے کے وہ سگنلز بند کر دیتے تھے۔ تو دیر واز اے بگ پرابلم۔ تو ان دنوں یونیورسٹی بھی کلوز تھی، 17 کو ہمیں یہ انسٹرکشن تھی کہ آج کلاسز نہیں ہوں گی، آن لائن ہوگا۔ تو آن لائن بھی نہیں ہو سکا کیونکہ وہ نیٹ ورک کا پرابلم تھا۔ تو آج میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں اپنا لیکچر۔ اگر ہمارا وہ لیکچر آن ٹائم ہو جاتا 17 مئی کو، تو آج ہم جو لیکچر کر رہے ہوتے وہ یعنی آج کرنٹ ویک میں وہ ہوتا پریزنٹمنٹ آف نیگوشیبل انسٹرومنٹس اینڈ دیئر باؤنسنگ بیک۔ پریزنٹمنٹ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے، پریزنٹ کا مطلب ہوتا ہے کسی کے سامنے چیز کو رکھ دینا۔ یعنی آپ کو ایک بندے نے چیک دیا، آپ وہ چیک لے کے بینک میں چلے گئے، نیمڈ چیک تھا یا وہ چیک تھا کراسڈ، جو بھی تھا آپ کو ملا، آپ نے جا کے اسی بینک میں پریزنٹ کرنا ہے جس بینک سے وہ جاری ہوا۔ اگر آپ کے نیمڈ ہے یا کیش ہے یا پھر وہ کراسڈ ہے، میں نے یہ آپ کو بتایا تھا کہ 3 طرح کی چیک ہوتے ہیں۔ اب آپ لے گئے چیک کو، وہ کراس چیک تھا یا وہ نیمڈ چیک تھا، کیونکہ کراس چیک جو تھا وہ تو بینک پریزنٹ کرتا ہے، آپ اپنے بینک میں ڈپازٹ کرا دیتے ہیں، وہ بینک جو ہے وہ اپنے طور پہ وہ لے کے جاتا ہے اور وہ کلیئرنگ میں جاتا ہے، وہاں سے وہ اس کو کیش ہوتا ہے۔ تو نارملی نیمڈ چیک جو ہوتے ہیں جس پہ نام لکھ دیا جاتا ہے کہ محمد ظہور سم آف روپیز اتنا، تو وہ جا کے پیسے لینے جب جاتا ہے کاؤنٹر پہ، تو کیشیئر کو صرف اتنا چاہیے کہ وہ آئیڈینٹی اسٹیبلش کرے۔ اس کے بعد اگر اس میں سگنیچر غلط ہے، ڈیٹ غلط ہے، یا اماؤنٹ کے اوپر کٹنگ وٹنگ ہوئی ہوئی ہے، یا کہ اکاؤنٹ میں بیلنس ہی نہیں ہے، تو وہ کیا ہو جائے گا، چیک باؤنس ہو جائے گا۔ اب جب چیک باؤنس ہو جاتا ہے تو وہ جو بندہ اس کو پریزنٹ کر رہا ہوتا ہے اس کے پاس پھر کیا کیا ریمیڈیز ہیں اور اس کو کیا کرنا چاہیے۔ تو پہلی بات یہ ہے کہ کیشیئر کے سمپل کہنے پہ وہ واپس نہ آئے، وہ اسے کہے جی اس کے ساتھ آپ ریٹرن میمو لگا کے دیں۔ ریٹرن میمو جب اس کے ساتھ لگ جائے گا، نارملی آٹومیٹیکلی لگ جاتا ہے، اگر وہ کراس چیک ہو، بینک ٹو بینک جب آتا ہے تو وہاں سے ایک ریٹرن میمو ہوتا ہے کہ چیک از ریٹرن بیکاز آف دی فالوئنگ ریزن، آگے وہ ساری ریزن لکھی ہوتی ہیں جو کسی بھی چیک کو ریٹرن کرنے کے لیے ہوتی ہیں، مس میچنگ آف سگنیچر، ڈیٹ ناٹ یٹ دیئر، یعنی اگر آپ پوسٹ ڈیٹڈ چیک لے لیتے ہیں اور آپ جلدی سبمٹ کر دیتے ہیں ابھی تو ڈیٹ ہی نہیں آئی۔ اسی طرح دیر از اے کٹنگ دا سگنیچر مس میچ اور دیر از نو بیلنس ان دی اکاؤنٹ، تو اس کو کہتے ہیں چیک باؤنس ہونا۔ وہ میمو کے ساتھ آپ کے بینک کو آ جائے گا اور آپ کا بینک آپ کو بتا دے گا جی کہ آپ چیک جمع کرایا تھا، وہ واپس آ گیا، آ کے اپنا چیک واپس لے جائیں۔ تو آپ وہ چیک واپس لائیں گے، ساتھ اس کے میمو لگا ہوگا۔ اب آپ کے پاس جو ہے نا اگلا معاملہ ہے کہ آپ نے کیا کرنا ہے۔ اس کے اندر جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے کہ چیٹنگ ایک کلاس ہے، 420 پہلی 420 سیکشن ہے پی پی سی کا جو چیٹنگ کے بارے میں، تو 420 کے بعد آگے سارے سیکشن جو ہیں وہ چیٹنگ، فراڈ اور اس قسم کے ہیں۔ تو ایک کلاس ریسنٹلی ڈالی گئی ہے ہمارے پی پی سی میں 489F، یعنی آپ دیکھیں 420 سے لے کے 489 تک جو ہے وہ فراڈ ہی، اور 489F بھی اس لیے کہ ABCDEF کئی چیزوں کو ان کو نا کرائم یا ان کو کرائم اگینسٹ سوسائٹی کہا گیا۔
تو ایف سیریل پہ یہ دیا ہوا ہے کہ 489F میں جو بندہ آپ کو چیک دے گا اور وہ چیک آپ کا باؤنس ہو جائے گا تو آپ اس بندے کو اریسٹ کرا سکتے ہیں، آپ اس بندے کے خلاف FIR درج کرا سکتے ہیں، اور جب وہ گرفتار ہوگا تو ظاہر ہے وہ جیل جائے گا۔ اب اس میں ایک بڑی کنفیوژن یہ پائی جاتی ہے کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ میں نے اس کو تھانے میں FIR کرا دی، اب میرا پیسہ مجھے مل جائے گا۔ بھائی صاحب ایسا نہیں ہوتا۔ تھانے کے اندر آپ صرف اس لیے اس کو لے کے جاتے ہیں کہ اسٹیٹ جو ہے یعنی ریاست وہ اس کو پکڑ کے اس کو سزا دے اس بات کی کہ اس نے ایک فراڈ کیا ہے۔ وہ بالکل بھی آپ کو پیسے ریکور نہیں کرائیں گے، وہ صرف اس لیے اس کو اریسٹ کرواتے ہیں کہ بھائی یہ بندہ ایک فراڈیا ہے، یہ معاشرے کے اندر اگر رہے گا تو یہ فراڈ کرتا رہے گا، لہٰذا دوسروں کو فراڈ سے بچانے کے لیے اور اس فراڈ کے اس کو سبق سکھانے کے لیے اس کو بند کر دیں جیل میں، اس کا ٹرائل کریں اور اس کے بعد اس کو جو بھی اس کی جیل بنتی ہے ایز پر دی لا اس کو اتنی ٹرم کے لیے جیل میں بھیجیں۔ تو یہ ہوتا ہے 489F کا۔ لوگ کیا کرتے ہیں، تھانے کی جو اپلیکیشن ہے تو اس میں لکھ دیتے ہیں کہ جناب میرے ساتھ اس نے چیک دیا، چیک باؤنس ہو گیا، اب وہ 10 لاکھ کا چیک تھا، برائے مہربانی اس کو قرار واقع سزا دیں اور مجھے تو میرا 10 لاکھ روپے دلائیں۔ وہ ان کو کبھی ملتا نہیں ہے تھانے والے، نہ ہی تھانے والوں کی ڈیوٹی ہے کہ لوگوں کے پیسوں کی ریکوری کروائیں۔ اس کے لیے جو یہ سول لائبلٹی ہے تو اس کے لیے ایک سمری ٹرائل ہوتا ہے۔ آپ نیگوشیبل انسٹرومنٹ قانون کا سہارا لے کے آپ ایک سمری ٹرائل کے ذریعے آپ CPC کے ایک سیکشن کے تحت آرڈر 40 کے تحت جا کے آپ ایک سوٹ فائل کرتے ہیں، سمری سوٹ، اور وہ سمری سوٹ جو ہے وہ جلدی پروسیڈ کرتا ہے کیونکہ اٹ ڈز ناٹ گو انٹو دی لیٹیگیٹی آف ایویڈنس کہ واقعی لائبلٹی تھی یا نہیں تھی، کیونکہ چیک تھا تو لائبلٹی تو تھی۔ تو اس طرح مطلب وہ جو ہے نا وہ اس کے اوپر پھر سمری ٹرائل ہو جاتا ہے۔ سمری میں اس کو جلد از جلد پیسے کورٹ جو ہے وہ آرڈر کر دیتی ہے کہ بھئی آپ اس کتنے پیسے دو، اور اگر نہیں دیتے تو آپ کی یہ پراپرٹی جو ہے نا کورٹ اٹیچ کر دے گی اس کے حق میں۔ تو یہ 489F کا جو ریلیف ہے وہ ریلیف نہیں ہے، وہ بیسیکلی سزا ہے۔ جہاں بھی سرکار آئے گی مدیت میں، یعنی سرکار بنام سو اینڈ سو، تو وہاں پر سمجھ جائیں کہ وہ پنشمنٹ ہوگی نہ کہ ریکوری ہوگی۔ اب آ جاتا ہے کہ چیک اگر باؤنس ہو جائے تو پھر چونکہ آپ لوگ بزنس لیڈر ہیں، کل کو آپ نے بزنس کرانے، کوئی مینیجر فائنینس ہوگا، کوئی مینیجر مارکیٹنگ ہوگا، آپ کو لوگ چیک دیں گے، آپ سیل کر کے آئیں گے، آپ چیک لے کے آئیں گے، چیک باؤنس ہو جائے گا، گڈز آپ دے چکے ہیں، اب کیا کرنا ہے؟ تو پہلی بات یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ نے بینک سے میمو لینا ہے۔ جب بینک سے آپ کو میمو مل جائے تو پھر اس کے خلاف FIR کرانے سے پہلے اس کو ایک لیگل نوٹس دے دیں اسی بندے کو کہ بھئی آپ کو یہ مجھے چیک دیا تھا، چیک باؤنس ہو گیا، اب میں آپ کے خلاف ملک کے قانون کے تحت آپ کے خلاف تعدیبی کارروائی کروں گا، آپ کو سزا دلاؤں گا۔ اس کے لیے میں آپ کو نوٹس دے رہا ہوں کہ ودن 15 days 1 month جو بھی آپ کو ٹائم ہو وہ اس کے دوران آپ یہ مجھے پیسے دے دیں یا اس چیک کو لے کے نیا چیک دیں جو کیش ہو، ورنہ آپ کے خلاف میں آپ کے خلاف تھانے میں رپورٹ کروں گا۔ اس ٹائم لیمٹ جو آپ لیگل نوٹس میں اس کو دیں گے، اس کے بعد اگر وہ آپ کا معاملہ سالو نہیں کرتا تو آپ متعلقہ SHO میں جس جگہ پہ وہ بینک ہے اسی تھانے میں جا کے آپ رپورٹ کریں گے کہ جناب یہ مجھے اس نے چیک دیا تھا اور یہ مجھے واپس ہو گیا، یہ میمو ہے، یہ میں نے لیگل نوٹس اس کو دیا لیکن اس کے باوجود وہ نہیں کر رہا، بندہ فراڈی ہے، اس کو پکڑ کے قرار واقعی سزا دیں۔ جیسی آپ کی FIR ہو جائے گی تو پولیس اس کے چھاپہ مار کے گرفتار کر لے گی، گرفتار کر کے لاک اپ میں بند کر دے گی، اس کے بعد انویسٹیگیشن کرے گی، انویسٹیگیشن کرنے کے بعد جوڈیشل کرا دے گی اور چلان بنا کے عدالت میں بھیج دے گی، عدالت جو ہے پھر اس کو فیصلہ کرے گی۔ اب اس کی صورت میں صرف فراڈ آپ نے ثابت کرنا کہ اس نے مجھ سے فراڈ کیا ہے، دھوکہ کیا ہے۔ بعض اوقات ہوتے ہیں لوگ گارنٹی چیک دے دیتے ہیں، ایک اسٹامپ لکھ لیتے ہیں، کہتے ہیں یہ اگر آپ کو اعتماد نہیں ہے تو میں یہ گارنٹی چیک دیتا ہوں۔ جب بھی اسٹامپ لکھا ہوگا تو یاد رکھیں وہ فراڈ نہیں ہے، کیونکہ اسٹامپ ہو رہا ہے اس کے تحت وہ ایک گارنٹی چیک دے رہے ہیں۔ آپ نے صرف یہ میلافائڈی شو کرنی ہے۔ جب بھی آپ کو کوئی چیک دے اور آپ سے یہ کہے کہ ساتھ مجھے ایک اسٹامپ بھی کر لو تو آپ نے کہنا نہیں، یا چیک ہوگا یا اسٹامپ ہوگا، دونوں چیزیں اکٹھی نہیں ہوں گی۔ چیک کے ساتھ اسٹامپ ہوگا تو وہ پتہ چل جائے گا کہ یہ ایک معاہدے کے تحت چیک دیا گیا ہے، اس میں فراڈ تو ہے ہی نہیں۔ تو فراڈ وہی ہوتا ہے کہ آپ نے سامان دیا، اس نے آپ کو چیک دیا، چیک باؤنس ہو گیا۔
اب آپ کا سامان اس کے پاس چلا گیا، یا پلاٹ دیا آپ نے، تو مطلب ایک پلاٹ تو خیر وہ اس میں تو ایک کوشچن ہوتا ہے، میں نے پچھلے لیکچر میں آپ کو بتایا تھا. تو جب بھی آپ کا کوئی نیگوشیبل انسٹرومنٹ، ڈیمانڈ ڈرافٹ، پے آرڈر، چیک، پرومیزری نوٹ، جب یہ ڈیفالٹ ہو جائے، باؤنس ہو جائے، تو آپ اس بندے کے خلاف 489F کے تحت آپ تھانے جائیں گے. تھانے سے اس کو گرفتار کریں گے، اس کو فراڈی اپروو کریں گے اور اس کو سزا دلائیں گے. اور اس کی ریکوری کے لیے آپ آرڈر 40 CPC میں ایک آرڈر 40 ہوتا ہے، اس کے تحت آپ سمری سوٹ دائر کریں گے، جس میں ایڈیشنل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج اس کو سنے گا اور وہ جلد از جلد فیصلہ کرے گا اور جلدی آپ کو پیسے مل جائیں گے. کیونکہ اس میں اس طرح کے ایویڈنس نہیں چاہیے ہوگا کہ اس نے اس کو واقعی پیسے دینے تھے. جب چیک دے دیا تھا تو اس کا مطلب پیسے تو اس نے دینے تھے. تو وہ سمری سوٹ ہوتا ہے آرڈر 40 کے تحت، اور اس میں آپ کو اپنی ریکوری جو ہے وہ ہو جاتی ہے. یہ تھا ایک کانسیپٹ. اب جب آپ لوگ مجھ سے کمنٹس کریں گے اس لیکچر کے بارے میں، اس سے سوال کریں گے، تو نیچرلی کنسیپٹ آپ کے کلیئر ہو جائیں گے. I would like you to comment on this lecture, and any question that you have in your mind, you can ask. Now, with this note, we conclude today's lecture, اور انشاءاللہ العظیم آگے آپ سے کلاس میں بات ہوگی. ہماری جو 2 کلاسیں مس ہوئی تھیں پولیٹیکل ٹرموائل سے، وہ ہم نے آج کور کر لی ہیں انشاءاللہ العظیم. آئندہ مجھے امید ہے کہ ایسا نہیں ہوگا. باقی وہ پریزنٹیشن کے بارے میں، پروجیکٹ پریزنٹیشن کے بارے میں نے ایک اچھی سی پریزنٹیشن اسائنمنٹ دی آپ کو. آپ اس کو کریں، دل لگا کے کریں، شوق سے کریں، انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا. کیونکہ الٹیمیٹلی آپ نے اسی لا کے ساتھ کھیلنا ہے کمپنیز میں. کیونکہ آپ نے انڈیویجول بزنس تو کرنا نہیں ہے، آپ نے کسی کمپنی، آپ اپنی کمپنی بنائیں گے یا کسی کمپنی میں جا کے رہیں گے تو وہ آپ کو فائدہ دے گی. آپ کا بہت بہت شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.